اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، حقیقت میں اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا۔ حقیقت میں اہل ایمان پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جو اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کی آیات پڑھ کر انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ حقیقت میں اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو اس کی آیات انہیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ دیکھیے یہ آیت جو آیت 164 ہے اور اس کا جو مضمون ہے، اس سے پہلے 2 مرتبہ آ چکا ہے۔ پہلی مرتبہ سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کے تحت یہ مضمون آیا تھا۔ پھر اسی سورہ 18ویں رکوع میں 18ویں رکوع کے آخر میں یہ مضمون آیا تھا۔ اب تیسری مرتبہ یہ مضمون آ رہا ہے، اور یہاں اس آیت میں ایک لفظ زائد استعمال کیا گیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا ہے، ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اس کے متعلق پہلی بات تو یہ غور کرنے کے قابل ہے کہ خود قرآن کی وضاحت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور پوری دنیا کے لیے آپ کا وجود بڑی نعمت اور بڑا احسان ہے۔ لیکن اس جگہ مومنین کو خاص طور پر خاص کیا گیا ہے، کیونکہ مومنین نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے بارے میں قرآن کا ہادی ہونا، ہدایت دینے والا ہونا تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن فائدہ اس سے متقین نے اٹھایا، اس لیے قرآن نے اس جگہ مومنین کو خاص کیا ہے۔ تو یہ مضمون کئی مرتبہ آیا ہے،
لیکن آیت کریمہ کے اندر صرف مومنین کو خاص کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احسان تو سارے انسانوں پر ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف مومنین نے اٹھایا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کا ہدایت والا ہونا تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ متقین ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے قرآن نے اس جگہ مومنین کو خاص کیا ہے۔ اور ایک چیز، ہر انسان اس بڑے احسان کی حقیقت سے خود واقف ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو دین ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ فطری دین ہے، فطرت اس کو قبول کرتی ہے، اور ہر انسان کی فطرت میں اس دین کو رکھ دیا گیا ہے۔ تو ہر انسان اس بڑے احسان کی حقیقت سے خود واقف ہوتا ہے، مگر آج انسانوں کو احسان اور نعمت صرف ان چیزوں میں نظر آتی ہے جو اس کے پیٹ اور نفسانی خواہشات کا سامان مہیا کر سکے۔ انسان کی نظر ان چیزوں پر نہیں جاتی، انسان کو احسان اور نعمت صرف ان چیزوں میں نظر آتی ہے جو اس کے پیٹ اور نفسانی خواہشات کو پورا کر سکیں، نفسانی خواہشات کا سامان مہیا کر سکیں۔ انسان کے وجود کی اصل حقیقت جو اس کی روح ہے، اس کی اچھائی اور خوبی سے ہر انسان ایک دم غافل ہو گیا ہے۔ انسان کے وجود کی اصل حقیقت جو اس کی روح ہے، اس کی اچھائی اور خوبی سے ہر انسان ایک دم غافل ہو گیا ہے۔ اس لیے اس مضمون کو واضح طور پر بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور قرآن کریم بار بار انسانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اس لیے اس مضمون کی وضاحت پیش آتی ہے کہ انسان کو پہلے تو یہ بتلایا جائے کہ اس کی حقیقت صرف ہڈیوں اور گوشت پوست کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت انسان وہ روح ہے جو اس کے بدن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جب تک یہ روح اس کے بدن میں ہے اس وقت تک انسان ہے، اور اس کے انسانیت کے حقوق قائم ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی ضعیف، چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جائے۔ کسی کی کیا مجال کہ اس کے مال اور اس کی جائیداد پر قبضہ کر لے، اور اگر کوئی جائیداد پر قبضہ کر لے تو اس کو حق ہے کہ وہ مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کے ہوتے ہوئے چاہے وہ کتنا ہی ضعیف اور کمزور کیوں نہ ہو، کسی کی کوئی مجال نہیں کہ اس کے مال اور اس کی جائیداد پر قبضہ کر لے یا اس کے حقوق ہی چھین لے۔ لیکن جس وقت جس ٹائم یہ روح اس کے بدن سے جدا ہو گئی تو وہ چاہے کتنا ہی قوی پہلوان کیوں نہ ہو اور اس کے اعضاء سب اپنی اصلی حیات پر ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان نہیں رہا۔ اس کا کوئی حق خود اس کی اپنی جائیداد میں بھی نہیں رہا۔ اب دیکھیے، اتنی بات سمجھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام دنیا میں اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ انسانی روح کی تربیت کر کے انسان کو حقیقی انسان بنا سکیں، تاکہ اس کے بدن سے جو بھی اعمال ہوں وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ اس وضاحت کو سمجھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں انبیاء علیہم السلام اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ انسانی روح کی تربیت کر کے انسان کو حقیقی انسان بنا سکیں، تاکہ اس کے بدن سے جو بھی اعمال رونما ہوں وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، وہ درندے اور دوسرے جانوروں کی طرح دوسرے انسانوں کو تکلیف نہ دیتا پھرے، اور خود اپنے بھی انجام کو سمجھ کر آخرت کی ہمیش کی زندگی کا سامان مہیا کرتا رہے۔ دیکھیے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے انبیاء کی امامت کا حاصل ہے، ہماری نظر صرف اس بات پر جاتی ہے کہ ہمارے
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبیوں کے امام ہیں، بس وہیں تک نظر رہتی ہے۔ نبیوں کے امام تو ہیں ہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انبیاء کی امامت کا منصب تو عطا کیا ہی تھا، لیکن انسان کو صحیح انسان بنانے میں بھی آپ کا اول نمبر ہے۔ انسان کو انسان بنانے میں بھی آپ کی شان تمام نبیوں سے بہت الگ اور بہت ممتاز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں صرف یہی کام انجام دیا، اور الحمدللہ انسانوں کا ایک ایسا معاشرہ تیار کر دیا جس کا مقام فرشتوں کی صفوں سے بھی آگے ہے، اور زمین اور آسمان گواہ ہیں اس بات پر کہ زمین اور آسمان نے اس سے پہلے ایسے انسان نہیں دیکھے۔ ان میں سے ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ نظر آتا ہے۔ اب دیکھیے، ان لوگوں کے بعد یعنی صحابہ کرام کے بعد دوسرے آنے والے لوگوں کے لیے بھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات چھوڑی ہیں، اس تعلیمات پر پورا عمل کرنے والے اسی مقام کو حاصل کر سکتے ہیں جو صحابہ کرام نے حاصل کیا ہے، بلکہ اس کو اور بھی زیادہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے لوگوں کے لیے جو کہ صحابہ کے بعد ہیں، تابعین طب تابعین کے بعد جو آئے ہیں، ان کے لیے کئی بار مبارکباد دی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کرام کے بعد آنے والے ہیں، جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے، اگر اس تعلیمات پر پورا عمل کرنے والے بن جائیں تو ہم بھی اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں جو صحابہ کرام نے حاصل کیا ہے۔ یہ تعلیمات ساری دنیا کے لیے ہے، اس لیے آپ کا وجود ساری دنیا کے لوگوں کے لیے بڑا احسان ہے۔ دیکھیے، یہ بات اس لیے شروع ہوئی کیونکہ آیت کریمہ کے اندر مومنین کے لفظ کو خاص کیا گیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی۔ تو یہ ساری تعلیمات دنیا کے لیے، ساری دنیا کے لیے ہے، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ساری دنیا کے لوگوں کے لیے بڑا احسان ہے، لیکن کیونکہ اس سے پورا نفع مومنین ہی نے اٹھایا ہے، اس لیے آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خاص کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، یقیناً حقیقت میں اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جو اس کی آیات انہیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 165 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، یہ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 165۔ اور کہا جب تم پر ایک مصیبت آئی، اور کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی جبکہ تم اس سے دوگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو، تو تم کہنے لگے کہ اے نبی کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ کیوں ہو گیا، اللہ نے پہلے مدد کی تھی اب کیوں نہیں کی۔ قل ہوا من عند انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ فرما دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر ہوا۔ قل ہوا من عندی انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر ہوا، یعنی غلطی تم نے کی تھی۔ یہ غزوہ احد سے متعلق ہے، جن لوگوں جب عارضی شکست ہوئی تھی اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے۔ کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی جب کہ تم اس سے دوگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی، یعنی یہ کیوں ہو گیا، اللہ نے پہلے مدد کی تھی اب کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ہوا من عند انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر ہوا، یعنی غلطی تم نے کی تھی، امیر کے حکم کی خلاف ورزی تم نے کی تھی جس کا خمیازہ تم کو بھگتنا پڑا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے اس مضمون کو بھی یہاں دہرایا گیا ہے، دہرا کر بیان کیا گیا ہے، جو اس سے پہلے آیت نمبر 152 میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر چکا تھا اور تم دشمن پر غالب بھی آ چکے تھے، مگر تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ اللہ چاہتا تو تمہیں معاف کر دیتا اور کوئی سزا تمہیں نہ دیتا، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ تمہیں سزا دی جائے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ ابھی تو تمہاری فوج کو بڑے بڑے مراحل سے گزرنا ہے، اگر تم اس طرح نظم کو توڑتے رہے اور احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے تو پھر تم ایک نیک اور صالح جماعت ہونے کے علاوہ بس مومنین کا ہجوم بن کر رہ جاؤ گے۔ یہ وجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو معاف بھی کر سکتا تھا اور کوئی سزا نہیں دیتا، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ تمہیں سزا دی جائے، کیونکہ ابھی تو تمہاری فوج کو، تمہاری جماعت کو بڑے بڑے مراحل سے گزرنا ہے۔ اگر تم اسی طرح نظم کو توڑتے رہے اور احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے تو پھر تم ایک نیک اور صالح جماعت ہونے کے علاوہ بس مومنین کا ہجوم گروہ بن کر رہ جاؤ گے، جبکہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ایک انتہائی منظم جماعت یعنی حزب اللہ ہونی چاہیے۔ تو یہی وجہ تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو دہرایا ہے۔ آیت نمبر 152 میں بھی بیان کیا گیا تھا اور یہاں پر آیت نمبر 165 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر اگلی جو آیت ہے یعنی آیت نمبر 166 بھی اسی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جب دو فوج آپس میں مقابلے کے لیے بھڑ گئی تھیں۔ یوم التقى الجمعان، اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جب دو فوج آپس میں بھڑ گئی تھیں، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے آئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو یہ تکلیف نہیں آ سکتی تھی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے تھا تاکہ اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ایمان والوں کو، تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والے حقیقی مومن کون ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بتلائی تاکہ یہ ظاہر ہو جائے، اس لیے سزا دی تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والے حقیقی مومن
اور ایمان والے کون ہیں۔ اور آیت نمبر 167 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے جنہوں نے منافقت اختیار کی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے جنہوں نے منافقت اختیار کی۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم اپنا بچاؤ کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن یہ لوگ ایمان کے بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یہ مومنین سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں۔ اصل میں اس آیت کے شروع میں ایک لفظ لایا گیا ہے لیعلم، تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، ولیعلم الذین نافقوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت اختیار کی۔ دیکھیے لیعلم کا لفظ لایا گیا ہے جس کے معنی آتے ہیں تاکہ جان لے، لغوی معنی تو آتے ہیں تاکہ جان لے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس لیے ترجمہ ایسی جگہوں پر جب بھی یہ لفظ آتا ہے تو ایسے کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی تھا، غزوہ احد کے موقع پر اللہ نے حقیقتاً ظاہر کر دیا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ عبداللہ ابن ابی جب اپنے 300 ساتھیوں کو واپس لے کر چلا تو ان کا نفاق سب پر ظاہر ہو گیا، اس کے بعد ایمان والوں کے لیے ان پر اعتبار کرنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی کے لحاظ سے بھی اس کو ظاہر کر دیا تھا، اور جب یہ منافق اپنے ساتھیوں کو لے کر جا رہا تھا تو کچھ مسلمانوں نے، کچھ صحابہ کرام نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تو اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ آج جنگ نہیں ہونے کی ہے، ہمیں یقین ہے، امید ہے، اگر ہم خیال کرتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ابھی چلتے۔ تو یہ آیت نمبر 167 تک ترجمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت